بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، میرے اور آپ کے آقا، دو عالم کے داتا، محبوب کبریا، صاحب جود و سقا، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بلکہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درود پاک کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا درود پاک کی کثرت دنیا اور آخرت کے فتنوں سے بچاتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے انسان محفوظ ہو جائے۔ اور میرے اور آپ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ درود پاک کی کثرت کرو، اور بالخصوص جمعے کے دن کے بارے میں فرمایا کہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والوں کا درود میں خود سنتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ واصحابہ و اہل بیتہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے انتہائی چہیتے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے۔ عرض کی آقا کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے۔ قربان جائیے صحابہ کا محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے معاملات، نصیحت و وصیت کے سوال کرنا، اور مزید ان خوش نصیب لوگوں پر اللہ کی رحمت ہو کہ جنہوں نے ان کو روایت کیا اور کتابوں میں نقل کیا، اور ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ چونکہ صحابہ کا حضور سے سوال کرنا اور میرے آقا کا ان کو جواب دینا اور پھر اس کو آگے روایت کرنا اور امت تک پہنچ جانا، یہ ان مقدس ہستیوں کا ہم پر بڑا احسان ہے، اور پھر محدثین کا اس کو نقل کرنا، یہ ہدایت کا نور ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرمائیے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر فرمایا کیونکہ یہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا۔ ایک تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصیت فرمانا، اللہ سے ڈرو، اور فرمایا کہ یہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا، یہ اس ڈرنے کا نتیجہ ہے۔ اس کا نتیجہ بھی ارشاد فرما دیا، اللہ سے ڈرو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تمہارے کاموں کا سنوار دے گا، یہ نتیجہ ہے اس کا۔ واقعی میرے محترم بھائیوں، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں نا، ان کے کام سارے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے بزرگوں سے یہ سنا ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے کہ کام جب نہ بنتے ہو نا تو استغفار کی کثرت کریں۔ استغفار کیا ہے؟ گناہوں سے مغفرت طلب کرنا، اللہ سے معافی
مانگنا استغفر اللہ کہ اللہ مجھے معاف کر دے. تو فرمایا جب کام نہ بنتے ہوں تو استغفار کی کثرت کرو. تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ذر میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ سے ڈرتے رہنا، یہ تمہارے کاموں کو سنوار دے گا. نمبر 2، اب پھر عرض کی یا رسول اللہ کچھ اور وصیت فرمائیے، نصیحت کیجیے. فرمایا قرآن کی تلاوت اور ذکر الہی کی کثرت کو لازم کر لو. قرآن کی تلاوت کو اور ذکر خدا یعنی اللہ کے ذکر کو لازم کر لو. فرمایا کہ تمہارا ذکر آسمانوں پر ہوگا اور تمہارے لیے یہ زمین میں نور ہوگا. یہ جتنے بزرگان دین ہیں نا ہمارے اسلاف ہیں، وہ غوث اعظم ہوں، امام اعظم ہوں، غریب نواز ہوں، عبداللہ شاہ غازی ہوں، عبداللہ شاہ صحابی ہوں، عالم شاہ بخاری ہوں، بابا صاحب پاک پتن والی سرکار ہوں، داتا صاحب ہوں، خواجہ صاحب ہوں، یہ جتنے بزرگ ہیں جنہیں عرف عام میں ہم کہتے ہیں یہ ہمارے بابے ہیں. چونکہ یہ ہمارے ہیں اس لیے ہمیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید تو تذکروں سے اللہ والوں کے بھرا پڑا ہے. یوں کہہ لیں کہ قرآن تو خود بابوں کا تذکرہ ہے. یہ جتنے اللہ والے ہیں بھلے وہ ولی ہوں، بھلے وہ صحابی ہوں، بھلے وہ نبی ہوں، اللہ والے ہیں نا. اور اللہ والوں کو ہی جو ہے نا وہ بابے کہا جاتا ہے. بابا ہے ہمارے تذکرہ ہے. موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہے، بلکہ بنی اسرائیل کے اللہ کے ولی کا بھی تذکرہ ہے. جو سب سے زیادہ شر پھیلاتا ہے قرآن میں تو اس مردود کا بھی ذکر ہے. مردود کون؟ شیطان. تو ایسی مخلوق بھی اس کائنات میں بلکہ ہمیں دیکھنا پڑ رہی ہے کہ جنہوں بزرگوں کے تذکرے سے ہی تکلیف ہوتی ہے، مانتے ہی نہیں ہیں، سمجھ میں نہیں آتی، نہ سمجھ میں آتی ہو. تو فرمایا اچھا یہ تمام بزرگوں کی ذات کو اگر آپ دیکھیں تو یہ سب فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی تشریح ہے. تو میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں، ہے نا. فَاذْكُرُونِي اللہ رب العزت دوسرے بارے میں یہ نہیں، تو میرا ذکر کرو. اذکرکم میں تمہارا چرچا کروں گا. تو جتنے اسلاف ہمارے بزرگان دین ہیں یہ فَاذْكُرُونِي اذکرکم کا مظہر ہے. اللہ رب العزت کے ذکر کی بدولت اللہ نے ان کے چرچے عام کر دیے ہیں. تو حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذوق بڑا. عرض کی اور کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے. تو فرمایا قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو، تمہارا ذکر آسمانوں پر ہوگا، اور یہ تمہارا تلاوت کرنا، اللہ کا ذکر کرنا تمہارے لیے اس زمین پر نور ہوگا. پھر ذوق بڑا. عرض کیا رسول اللہ اور کوئی نصیحت ارشاد فرمائیے. فرمایا طویل خاموشی. طویل خاموشی. اور تمہارا یہ طویل خاموش رہنا یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ ہم تو کسی کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے نا، بس اپنی ہی سناتے ہیں. اس وقت اس دور میں کسی کی بات سننا بھی عاجزی میں شمار ہونے لگا ہے. کہہ رہے بات تو سنی میری. بعض تو اتنے بے باک ہوتے ہیں کہ بس ان کی کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے چلتی رہتی ہے چلتی ہے، سنتا ہی نہیں کسی کی، وہ اپنی ہی سناتے ہیں. تو فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ طویل خاموشی اختیار کرو. اور فرمایا یہ جو طویل خاموشی ہے نا یہ شیطان کو غارت کرے گی.
یعنی شیطان کو تم سے دور کرے گی اور تمہارے دینی کاموں میں مددگار ہوگی۔ اتنی حکمت ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ دیکھیں کہ حضرت سیدنا مولا مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم اور مولا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ، ان دونوں کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا اویس قرنی کی طرف بھیجا۔ اویس قرنی وہ خوش نصیب ہیں کہ جو حضور کے دور میں تھے لیکن صحابی نہیں ہیں، حضور کی صحبت اختیار کرنے میں ناکام رہے وہ، لیکن مقام و مرتبہ ایسا ہے کہ تمام ولیوں کے سردار ہیں۔ اویس قرنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیراہن اقدس فرمایا یہ لے کے جانا اور اویس سے میری امت کے لیے دعا کروانا۔ اللہ اکبر، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ کائنات کے مالک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے افضل ترین لوگوں کے ذریعے ابو بکر و حضرت فاروق اعظم اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کوئی عام لوگ تھوڑی ہیں، کائنات کے عظیم لوگوں کے ہاتھ یہ میسج بھجوایا کہ یہ میرا پیراہن اقدس، میرا لباس اویس کو دینا اور اسے پہن کر وہ میری امت کے لیے محبوب خدا کہہ رہے ہیں مغفرت کی دعا کرنا۔ یہ گئے، ملاقات ہوئی، طویل بات ہے نا، یہ ڈھونڈتے ہوئے پہنچ ہی گئے قرن، اویس قرنی سے ملے، لباس مطہرہ میرے آقا کا پیراہن اقدس دیا، حضور کا پیغام بھی پہنچایا، اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی۔ اپنے عنوان کی بات کرتا ہوں، ملاقات کی، لباس زیب تن کیا، دعا کی اور ہاتھ بڑھا دیا۔ اچھا اب چلتے ہیں۔ فاروق اعظم ہے اور مولا مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کہتے ہیں اچھا جی وقت کم ہے اور کام بہت سارے ہیں آخرت کے، ہاتھ ملائیں، اللہ حافظ، اب ہماری شاید ملاقات آخرت میں ہوگی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت کی قیمت کتنی ہے ان کی نظر میں، مطلب پورا ہو گیا جس مقصد کے لیے آئے تھے۔ اللہ حافظ، اب میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے، آپ بھی آخرت کی تیاری کریں، وقت کم ہے، کام زیادہ ہے۔ اللہ حافظ۔ یہاں تو سلام پھرتے ہی نوجوان ایسے بھاگتا ہے کہ جیسے دعا مانگنا بہت بڑا جرم ہو گیا ہے، اور اللہ سے مانگنے میں کیا اختلاف، رب سے مانگنے میں کیا اختلاف۔ اور وہی جو ہے نا پھر بندہ کہتا ہے یار دعا کرنا، اور مولوی صاحب خیریت سے آپ ٹھیک ہے، دعا فرمائیے، تجھے تو دعاؤں کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ 40-50 بندہ اجتماعی طور پہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھایا ہوا ہے اور تم اٹھ کے نکل جاتے ہو، تمہیں دعاؤں کی ضرورت کب ہے؟ تو بڑی محرومی والی بات ہے، چوٹ کرنے کے لیے اس انداز میں آپ سے بات کر رہا ہوں، دعا کیا کریں، دعا۔ اب مجھے بتائیں، آپ کو کوئی، آپ بادام خرید کے لائیں، سردیاں آ گئی نا، ڈرائی فروٹ بادام، اور اس کو چھیل کے اس کی جو گری ہوتی ہے نا، جو کھانے والی چیز ہے، چھلکا تو کوئی نہیں کھائے گا نا، اندر کا بادام کھائے گا، اس کو پھینک دیں، آپ کہیں گے بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ وہ اللہ کے بندو یہ دعا کے بارے میں فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ یہ عبادت کا مغز ہے، یہ گری ہے، جو عبادت کا اصل مغز تھا اس سے محروم ہو گئے، بس سلام پھرتے ہی بھاگے۔ بعض تو سنت موقدہ بھی نہیں پڑھتے، بڑی محرومی والی بات ہے، بھائی موقدہ تو پڑھو نا۔ بعض لوگوں کو دیکھا وہ بعد میں باتیں کرنے شروع کر دیتے، جبکہ جن سنتیں جو فرض کے بعد سنت موقدہ ہوتی ہے نا، ان میں فرض اور سنت موقدہ کے درمیان میں گفتگو کرنا منع ہے، فٹافٹ ادا کی جائے، تاخیر بھی نہ کی جائے، یہ ایک الگ موضوع۔ تو سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بچہ طویل سفر ہے، وقت کی کتنی اہمیت ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، تو فرمایا قرآن کی تلاوت کو لازم کر لو اور اللہ کے ذکر کو، پھر فرمایا کہ طویل خاموشی اختیار کرو، یہ شیطان کو تم سے دور کرے گا اور تمہارے دینی کاموں میں مدد دے گا۔ خاموشی، ضرورتاً بات کرے، باقی فکر آخرت میں مشغول رہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ اور کوئی وصیت ارشاد فرمائیں؟ فرمایا بہت زیادہ ہنسنے سے بچو۔ یہ کون وصیت کر رہا ہے؟ محبوب خدا، کس کو؟ ابو ذر غفاری کو، بہت زیادہ ہنسنے سے بچو۔ ہم تو بس کھلکھلاتے اور بانچیں کھول کھول کے ہنستے ہی رہتے ہیں،
نتیجہ کیا ارشاد فرمایا؟ بہت زیادہ ہنسنے سے بچو، یہ دل کو مردہ کرتا ہے اور چہرے کے نور کو غارت کرتا ہے۔ علمان الحفیظ، ٹھٹے، ہنسی، مذاق، لطیفے، یہ ہمارا زندگی کا مقصد رہ گیا ہے۔ زیادہ ہنسنے سے بچو، دل کو مردہ کرے گا، چہرے کا نور غائب، کریمیں ملتے رہیں، چمڑی گھستے رہیں، وہ نور نہیں آئے گا تو اللہ کی یاد سے آئے گا۔ پھر عرض کیا رسول اللہ اور کوئی وصیت ارشاد فرمایا حق بات بول دیا کرو۔ یہ بڑی پیاری بات لگی، حق بات بول دیا کرو۔ ہم سوچتے رہتے ہیں پتہ نہیں ناراض نہ ہو جائے، بول دیا کرو حق بات، غلط کو غلط کہنا سیکھو۔ میں اکثر ایک بات کرتا ہوں، بلکہ ہمارے بابا جی فرماتے تھے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حق بات کا اظہار کریں، بھلے کوئی بھی ہو سامنے، چونکہ حق کے لیے ٹکرانے والوں کا نام تاریخ میں لکھا جاتا ہے، تلوے چاٹنے والوں کا نام نہیں لکھا جاتا۔ حکمت ارے چھوڑو یار، یہ تو بڑا آدمی ہے یار، اس کو کیسے ہم، کوئی بھی حق بات کہہ دیا کرو اگرچہ کسی کو کڑوی لگے، حق بات کا اظہار کریں۔ پھر عرض کیا رسول اللہ اور کو وصیت فرمایا اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہ کرنا۔ یہ بھی بڑی پیاری بات ہے، ڈر، خوف، یار کیا ہوگا، نتیجہ چھوڑیں، آپ حق بات کا اظہار کریں، ملامت کرنے والے کی فکر ہی نہ کریں۔ یہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، حق بات کا اظہار، لاکھ اس پہ ملامت کرے، اس کی پرواہ ہی نہیں کرے۔ عرض کی اور کچھ فرمایا لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے بچو اور دیکھو تمہارے اندر وہ عیب تو نہیں ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، کہتے ہیں کہ وہ اپنے آنکھوں کا بانس بھی نظر نہیں آتا اور دوسرے کے آنکھوں کا ذرہ بھی نظر آ جاتا ہے۔ تو لوگوں کے عیبوں کو بیان کرنے سے بچو۔ بندہ یہ چیز اگر اپنا لینا کہ یار میں کون سا دودھ کا دھلا ہوا ہوں، مجھ میں کتنی خامیاں ہیں، ہم جو ہے نا وہ دوسروں کے عیب بیان کرتے ہیں، لیکن دیکھا جائے گا کہ شرعی طور پہ کیا اس کی برائی بیان کرنا آپ کو جائز ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں تو پھر آپ تیار ہو جائیں کہ آخرت میں آپ کے عیب بھی کھولے جائیں گے۔ جو عیبوں پر لوگوں کے پردہ رکھے گا نا، اللہ اس کے عیبوں پر آخرت میں پردہ رکھے گا۔ میں کہتا ہوں آخرت میں اگر عیب کھل گئے نا، منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے ہم۔ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 7 وصیتیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمائی۔ اگر ہم اس پہ عمل پیرا ہو جائے نا، میں کہتا ہوں کہ ہماری زندگی انتہائی پرسکون ہو جائے۔ کون کیا کر رہا ہے، اپنے اوپر سوچے بندہ، حق بات کا اظہار کرے، زیادہ بات نہ کرے، زیادہ ہنسے نہیں، آخرت کے معاملے میں سوچتا رہے۔ فرمایا من سمت نجا، جو خاموش رہے اپنے نجات پائی۔ تو نجات کا بہترین راستہ یہی ہے، خاموش رہے، ہر وقت کھلکھلاتا نہ رہے، دل مردہ الگ ہوگا، چہرے کا بے نور ہو جانا ارشاد فرما دیا۔ تو اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ ان محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہکتے مہکتے پھول عطا فرمائے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو تجھ کو، جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا یا الہی، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا البلاغ۔